اس کے جملے کے بعد یہ کھلا ہوا راستہ ہے سیدنا امیر معاویہ کے مقابلے میں تلوار اٹھانے کی بات کرتا ہے. اگر دل میں ایمان ہوتا تو یہ بھی کہا جا سکتا تھا کہ اگر ہم اس وقت ہوتے تو ان صحابہ کی اتباع کرتے جن صحابہ نے دونوں فریقوں میں سے کسی کا ساتھ نہیں دیا بلکہ سائڈ پہ ہو گئے. اور دوسرے صحابہ کی بنیاد پر یہ کہتا ہے کہ میں تلوار اٹھاتا اگر میں وہاں پر ہوتا. ہم کہتے ہیں ظالم اگر تو وہاں پر ہوتا تو امیر معاویہ سے پہلے تو سیدنا عثمان کے خلاف تلوار اٹھا کر خبیثوں میں اور ظالموں میں شامل ہو جاتا. اس کی ان گستاخیوں پر سمجھ جائیں کہ یہ ایمان کے ٹکڑوں میں پلنے والا ایک جانور ہے جس کا کام صرف صحابہ کو بھوگنا ہے. جب تک اہل توحید اور حدیث باقی رہیں گے ان جیسے فتنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے وہ ہر میدان میں کھڑے رہیں گے اور ان کی خباثت کا جواب دیں گے. انہوں نے اس ویڈیو کے اندر میرے اوپر وہی الزام لگایا جو پچھلے دنوں انہوں نے ٹرینڈ بھی چلایا تھا. میں نے تب یہ صاف کر دی ایف آئی آر والے ایشو کے اندر بھی کہ جی یہ کہتا ہے کہ میں اگر اس زمانے میں ہوتا تو صحابہ کے خلاف تلوار اٹھاتا. میرے بھائی میں نے یہ بات کی ہے, میں نے یہ کہا تھا کہ مولا علی علیہ السلام کے حق میں مخالفین پر تلوار اٹھاتا. اس میں کون سی شرعی طور پر غلط بات کی ہے؟ یہ تو عین ایمان ہے. اب پتہ چل گیا کہ اس زمانے میں جو حضرت علی کے مخالفین تھے وہ کون تھے؟ یہی وہابی پارٹی. ہاں آج کے زمانے کی تو بات ہی نہیں ہو رہی ہے. پھر وہ کہتا ہے کہ جی میں نے پہلے کہا تھا یہ چھپا ہوا رافضی ہے, اب میں کہتا ہوں یہ کھلا رافضی ہے. واہ, اس پلانٹ ارتھ پہ کون سا رافضی ہے جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتا ہو, حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتا ہو, حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتا ہو. ان تینوں کو تو کوئی رافضی تقیہ کر کے بھی رضی اللہ عنہ نہیں کہتا. تقیہ وہ کرتے ہیں خلفائے ثلاثہ کے اوپر یا سیدہ عائشہ کے اوپر سلام اللہ علیہا ورضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین. اور پھر کہتا ہے کہ تو نے اگر زیادہ سے زیادہ کہنا ہی تھا نا تو یہ کہہ لیتا. وہ مجھے مشورہ دے رہا ہے کہ جو صحابہ کے 3 گروہ بنے تھے نا, جو تیسرا نیوٹرل گروہ تھا نا, تو کہتا میں ان میں شامل ہوتا. واہ واہ, چنگی مات پہ دینا ہے منو. ہاں اب وہ میں عمران خان صاحب والا جملہ بھی نہیں نیوٹرل کے اوپر بول سکتا یہاں پہ, ورنہ انہوں نے میرے اوپر فتوا لگا دینا ہے. چنگے تو مشورے پہ دینا ہے. تو بتا قرآن و سنت کے مطابق میں کس کے ساتھ ہوتا. پھر وہ اینڈ پہ کہتا ہے کہ جی یہ ایران کے ٹکڑوں پہ پلنے والا جانور, وہی پرانے والے جملے جو خود سعودیہ کے ٹکڑوں کے اوپر پل کے ان کی نوکریاں پوری کر رہے ہیں, وہ مجھے کہہ رہے ہیں جی ایران کے ٹکڑوں پہ پلنے. یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح ہم چندوں پہ چل رہے ہیں باقی بھی چندوں پہ چل رہے ہوں گے. ہاں میرے بھائی اس پیشن کے ساتھ چندہ نہیں کبھی بول سکتا. ہاں اس کے ساتھ نہیں کبھی تائید آتی کہ ایک بندے نے پوری وابیت اکھاڑ کے رکھ دی ہے اور ان کے یعنی انہوں نے جو لبادے اوڑے ہوئے تھے وہ اتار کے رکھ دیے ہیں. یہ کہتے تھے ہم بخاری مسلم کے ماننے والے ہیں, اب منہ چھپاتے پھر رہے ہیں بخاری مسلم سے. اگر بخاری مسلم کو مانتے ہو تو بخاری مسلم میں لکھا ہوا ہے نا. اور یہ حدیث جو بخاری مسلم کی نے چپتی ہے نا, وہ سٹارٹ کس سے ہو رہی ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, صحیح بخاری 2812 اور 447 اور مسلم میں 5 ترک 7320 سے لے کر 7324 تک. عبداللہ بن عباس اپنے بیٹے علی کو بھیجتے ہیں اکرمہ تابعی کے ساتھ کہ ابو سعید خدری کے پاس جاؤ اور ان سے جا کر ان کی حدیث سنو. بھئی ابو سعید خدری تو ان 7 صحابہ میں ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ حدیثیں روایت کی ہیں. تو کون سی ایسی حدیث ہے جو ان سے جا کے سننی ہے؟ وہ جس کے اوپر سعودیہ والوں نے پابندی لگائی ہوئی ہے. اب وہ نہیں بتا رہے کون سی حدیث. گئے ہیں, وہ کہتے ہیں میں گیا تو میں نے دیکھا, اکرمہ تابعی کہتے ہیں کہ حضرت ابو سعید اپنے بھائی کے ساتھ اپنے باغ کو پانی لگا رہے تھے, تو ہم نے جا کر بس اتنا کہا کہ ہم آپ سے آپ کی حدیث سننے آئے, جس کے اوپر سعودیہ والوں نے پابندی لگائی ہوئی ہے. یہ بریکٹ میں ان کا بیٹھ جاؤ. پھر انہوں نے کہا کہ سنو, مسجد نبوی کی تعمیر کا موقع تھا. بعض روایتوں میں خندق کھودی جا رہی تھی. وہ خندق اس لیے کھودی جا رہی تھی بنیادیں رکھنے کے لیے مسجد نبوی کی. تو وہ کہتے ہیں جی یہ تو حدیث میں اختلاف ہے, کہیں خندق کا ذکر ہے کہیں مسجد نبوی کا ذکر ہے. دیکھو بخاری مسلم کے اوپر یہ شک کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, اس لیے کہ اپنے فرقے کے خلاف چلے گی. اب ان کو پتہ چل گیا ہوگا کہ حنفی رفع الیدین کی حدیثیں کیوں نہیں مانتے. ہاں کام تو بھی ہو ہی پایا ہے, لیکن وہ مجرم نہیں کیونکہ وہ حنفی ہیں. تم کہتے ہو ہم اہل حدیث ہیں, تم منکرین حدیث ہوگے نا, تمہیں نہیں چھوڑیں گے. تو ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ باقی اصحاب جو ہیں وہ ایک ایک پتھر لے کے آ رہے تھے اور حضرت عمار نے 2 پتھر اٹھائے ہوئے تھے. اتنے بڑے بڑے پتھر, پہاڑی جو پتھر ہیں 50+ ایج میں, اور حضور کو اتنا پیار آیا آپ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے ان کے سر اور داڑھی سے مٹی جھاڑی اور کہا وَيْحَ عمار, افسوس اے عمار, تقتلہ الفئۃ الباغیہ, اسے تو ایک باغی جماعت قتل کرے گی. یدعوہم الی اللہ یدعوہم الی الجنہ, یہ دونوں الفاظ ہیں, یہ انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلا رہا ہوگا. وَيَدْعُونَهُ إِلَى النَّارِ, جبکہ وہ جو جماعت ہے وہ اسے جہنم کی آگ کی طرف بلا رہی ہوگی. یہ ہے ان کے گلے کا پھندا یہ حدیث, اور یہ حدیث متواتر ہے. ہمارے شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ تعالی جو ان کے عجم میں سب سے بڑے حدیث کے امام ہیں, جس طرح عرب میں شیخ البانی ہے, شیخ البانی بھی اسے حدیث متواتر کہتے ہیں. اور
شیخ زبیر صاحب بھی، بلکہ ان کی ویڈیو تو میں نے ساتھ بیٹھ کے ریکارڈ کروائی ہے، اس پہ جو آوازیں آ رہی ہیں نا وہ میری ہیں. دیکھیں میں نے کتنی لمبی پلاننگ کر کے کام ڈالا ہے وہابیوں کے ساتھ، ساتھ بول بول کے. یہ سارے سوال میں نے ان کی زندگی میں ریکارڈ کروائے تھے. مجھے پتا تھا کہ میں نے بعد میں دعوت کا کام کرنا ہے. اس میں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو علی بھائی ہیں یہ ہم سے زیادہ کام کر رہے ہیں. یہ باندھ رہے ہیں نا، وہ ریکارڈ بھی کر رہے ہیں ویڈیو بھی. ہمارے کچھ بھائی اس کو ناجائز سمجھتے ہو سکتا ہے نا، جدید میڈیا ہے. بہرحال میں نے نہیں کہا تھا یہ بھائی اپنی مرضی سے آئے، اور یہ وہ بھائی ہیں جو اللہ کی فضل سے بریلیوں سے حدیث میں پچھلے سال میرے پاس آئے تھے. اس وقت تحقیق کر رہے تھے، تو یہ تحقیق میں بڑے بڑے، میرے خیال میں نام نہ لوں، بہتر ہے ان علماء کے پاس گئے. تو میرے پاس جب آئے الحمدللہ ادھر بھی انہوں نے سب بنایا سوال جواب. آپ تو بہت بڑی دعوت یہ دے رہے ہیں، بڑے لوگ اللہ کے فضل سے، یعنی ہم سے زیادہ یہ دعوت دے رہے ہیں. ابھی شیخ صاحب کی ضرور خوش ہوگی کہ واقعی کام کتنا بڑا پایا تھوڑے فرقے نال. تو میں ساتھ بیٹھا ہوں، ساتھ لوگ میں دے رہا ہوں اس کلپ کے اندر بھی جس میں وہ کہہ رہے ہیں حدیث متواتر ہے. عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تمہیں ایک باغی گروہ قتل کرے گا. یہ حدیث بالکل صحیح ہے، بخاری میں، صحیح بخاری. تقتل الفئۃ الباغیہ، متواتر حدیث ہے. سیدنا عمار رضی اللہ عنہ کو باغی گروہ قتل کرے گا. آگے لکھا ہے کہ وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ کے گروہ کی طرف سے قتل ہوئے. نہیں، حضرت امیر معاویہ کے گروہ کی طرح یہ غلط ہے. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فوج میں وہ موجود تھے، ان کے گروہ میں، ان کے لشکر میں موجود تھے. اور قتل کرنے والے جو تھے وہ سامنے والے شامی لشکر میں تھے. اور قتل کرنے والا جو تھا ابو الغادیہ تھا. ابو الغادیہ شامی امیر معاویہ رضی اللہ کے لشکر میں تھا ابو الغادیہ. تو ابو الغادیہ جو ہے، اچھا، تو اب یہ باغی والا جو ہے ہم فتویٰ نہیں لگاتے ہیں بھائی. اس مسئلے میں یہ ہے کہ صحابہ کرام، دونوں طرف صحابہ کرام تھے. مسئلہ اجتہادی تھا. اجتہادی خطا کی وجہ سے جو ہے وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کا گروہ جو ہے وہ اقرب الی الحق ہے، وہ حق پر ہے. دوسرا جو گروہ ہے، اگر کوئی اس کو باغی کسی نے کہا بھی نا تو انہوں خطا اجتہادی کے معنی میں، یعنی باغی جو ہے وہ کافر نہیں ہوتا ہے، مسلمان باغی مسلمان بھی ہو سکتا ہے. قرآن کی آیت ہے وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا. مومنوں کی دو جماعتیں. تو ہم پھر بھی سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا ان کی جماعت کو باغی نہیں کہتے. لیکن یہ بات بالکل صحیح ہے کہ سیدنا عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باغی جماعت قتل کرنے والی حدیث بالکل صحیح ہے. اور پھر جو ان کے شاگرد رشید غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب امن پوری ثم جہلمی، وہ پھر جیل میں بھی رہے ہیں، وہ بھی ہمارے استاد ہیں. تو ان کی بھی آڈیو ریکارڈنگ آ گئی ہے، انہوں نے مان لیا ہے. اس حدیث کے الفاظ بھی انہوں نے کوٹ کیے ہیں، اور انہوں نے یہ بھی مانا ہے کہ ابو الغادیہ شامی نے شہید کیا تھا. جی آپ نے فرمایا وَيْحَ عَمَّارَ تَقْتُلُ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةَ يَدْعُوهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ وَيَدْعُونَهُ إِلَى النَّارِ. عمار کی کیا بات ہے، ایک باغی گروہ ان کو شہید کر دے گا اور وہ اس باغی گروہ کو جنت کی طرف بلاتے ہوں گے، اور وہ باغی گروہ ان کو جہنم کی طرف بلائے گا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور اس پر ہمارا ایمان ہے کہ یہ صحیح روایت ہے. صحیح بخاری میں 447 اور صحیح مسلم میں 2915 نمبر پہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بات یہ جی کہ ایک ریکارڈنگ میری پہلے تھی امن پوری اسلامک سینٹر سے. بعد میں نے ایک خطبہ جمعہ کے اندر بڑے مجمع میں یہ بات کہی تھی کہ سیدنا عمار کے جو قاتل ہیں ابو الغادیہ ہیں، ٹھیک ہے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو اس پہ کیا مسئلہ ہے جی؟ ایک انسان اس کی تحقیق نہیں ہے، اس کو کوئی مسئلہ ہے، بعد میں اس کو ایک بات سمجھا گی پہ مانگے تو اللہ اعلان بات کر دی. کیا ہم غلطی نہیں کر سکتے؟ کیا ہم ایک بات سے رجوع نہیں کر سکتے حق کی طرف؟ یہی کہا نا کہ صحابی رسول نے ان کو شہید کیا تھا. تو اس میں کیا مسئلہ ہے جی؟ اور ہم حق بات معلوم ہونے کے بعد بے مانگے دوحل ایک بات کرتے. آپ بے شک نہ مانیں، ان کو ڈر لگا ہوا ہے کہ پھر لوگ پوچھیں گے کہ کس رضی اللہ عنہ نے، کس رضی اللہ عنہ کے کہنے پر عمار رضی اللہ عنہ کو شہید کیا. آپ کو یہ تو بتائیں گے کہ اسلام کے پہلے 2 شہداء حضرت عمار ابن یاسر کے ماں اور باپ ہیں، ایک دن میں ان کی نگاہوں کے سامنے شہید ہوئے. ان کی تکلیف کا کوئی اندازہ کر سکتا ہے؟ حضرت یاسر اور سیدہ سمیہ رضی اللہ عنہما علیہم السلام. لیکن آپ کو نہیں بتاتے کہ ان کے بیٹے کو کس نے شہید کیا. وہ ہم آپ کو بتائیں گے. قول مسند امام احمد میں کئی احادیث ہیں، 4 تو کرٹیکل احادیث ہیں کہ حضرت ابو الغادیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم تو احترام سے ہی نام لیں گے، انہوں نے جنگ صفین کے اندر حضرت عمار کو شہید کیا. پوری زندگی روتے تھے اور اس حدیث کو یاد کرتے تھے کہ عمار کا قاتل اور مال لوٹنے والا جہنم کی آگ میں ہے. اسپیسیفک اس حدیث کے بارے میں وہ رویا کرتے تھے کہ مجھ سے یہ کیا کام ہو گیا. اس حدیث کا انکار تو حضرت معاویہ نے خود نہیں کیا یار، ان سے متعلق بھی حدیث موجود ہے. عمر بن عاص انہیں آ کے بتا رہے ہیں، بس باطل تعویل انہوں نے کر لی اس کی کہ نہ علی لے کے آتا اور نہ یہ شہید ہوتا. پھر مولا علی کو جب پتا چلا انہوں نے کیا کہ اچھا پھر حمزہ کا قاتل کیا رسول اللہ تھے کہ نہ عہد میں لے کے آتے اور نہ وہ شہید ہوتے. یہ کون سی کہانیاں کروا رہے ہو؟ اور محدث اعظم سعودیہ عرب میں
اہل حدیث کے امام اس دور کے امام بخاری شیخ ناصر الدین البانی، انہوں نے سلسلہ حدیث صحیحہ میں 2008 نمبر جو عربی نمبرنگ کے مطابق ہے ابن حجر اسقلانی کا رد کیا کہ یہ بڑی مشکل تعویل ہے کہ اس کو صحابیت اور اصحاب شجرہ والی فضیلت مسلم شریف کی کفایت کر جائے گی کہ اصحاب شجرہ جو ہیں ان کے بارے میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ انہیں جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی. انہوں نے کہا یہ جنرل حدیث ہے، جب اسپیسیفکلی نبی علیہ السلام کسی کے بارے میں فرما دینا اس سے وہ عام جو اس کی فضیلت ہے وہ اٹھ جائے گی. انہوں نے کہا یہ کہاں پہ آپ کہہ رہے ہیں ابوالغادیہ کے بارے میں؟ اور اس کو تو کسی نے رافضی نہیں کہا، محدث اعظم کو، شیخ البانی کو. البانی کے بغیر سعودیہ کے پورے چینل کے اوپر چلتا ہے البانی، صحیح الالبانی. البانی نے اس حدیث کو صحیح کہا، البانی نے اس حدیث کو حسن کہا، البانی نے اس حدیث کو ضعیف کہا. اس وقت نہیں ان کو خیال آتا. تو باقاعدہ طور پر شیخ البانی نے اس حدیث کو ڈسکس کیا ہے کیسے یہ جان چھڑا سکتے ہیں. الحمدللہ چیزیں احادیث کے اندر بالکل واضح ہیں، لیکن چونکہ ان لوگوں کو پتا ہے کہ ہم جن کے ریال خور ہیں، جس ملوکیت کے، ہم نے اس ملوکیت کا کرنا ہے دفاع. بس صرف یہ وجہ ہے. اس دفاع کے اندر آگے نا ہمیں یہ مشورے دے رہے ہیں کہ جی آپ جو ہے نا وہ نیوٹرل ہو جاتے. کیوں نیوٹرل ہوتے بھائی؟ کس دلیل کی بنا پر؟ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے فتنوں کے دور میں جماعت المسلمین اور ان کے امیر کو لازم پکڑ لینا. تو کیا حضرت علی اس فتنے کے دور میں مسلمانوں کی جماعت کے امیر نہیں تھے؟ پھر مسلم کی حدیث کہ جب ایک خلیفہ کی بیعت ہو جائے جو کوئی خلاف کھڑا ہو اسے قتل کر دو. اسی کے تحت جنگ صفین لڑی تھی مولا علی نے. تو کیا مولا علی کا ساتھ نہ دیتے؟ پھر مسلم کی حدیث کہ جو وقت کے امیر کے بغیر، امام کے بغیر، اس کی بیعت کے بغیر، اسے پہچانے بغیر مرا وہ جاہلیت کی موت مرا. ہم جاہل مر جاتے. اچھا پھر صحابہ کو کیا کہیں گے؟ بھائی جو صحابہ اکرام کو اس معاملے میں غلطی لگی ان کا معاملہ اللہ کے سپرد، لیکن بعد میں تو کلیئر ہو چکا ہے نا. ہاں اس زمانے میں اگر معاملہ ایمبیگوس تھا، بعد میں تو کلیئر ہو گیا نا. اور سرکار بعد میں تو ان کو بھی کلیئر ہو گیا جو پوری زندگی ان کی سپورٹ کرتے رہے. جی عبداللہ ابن عمر کو قتل ابن امیہ نے کروایا، صحیح بخاری میں موجود ہے. حجاج ابن یوسف نے پاؤں میں زہر آلود نیزہ مروا دیا تھا. یہ عبداللہ بن عمر کے اوپر کھڑے ہوئے تھے. جی عبداللہ بن عمر جو ہے نا نیوٹرل رہے ہیں. سرکار عبداللہ بن عمر نیوٹرل رہے ہیں اس وقت تک جب تک کہ انہیں ہاتھ نہیں لگے. اٹھائیں المعجم الکبیر طبرانی، اسی ریفرنس سے مجموع الزوائد کے اندر حدیث موجود ہے. المستدرک للحاکم کے اندر موجود ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر اپنے آخری دنوں میں کہتے تھے مجھے پوری زندگی کسی نیک اعمال کے اعتبار سے کوئی غم نہیں کہ مجھ سے کبھی کوئی چھوٹا ہو سوائے ایک چیز کے کہ میں نے علی ابن ابی طالب کے ساتھ مل کر فیعت الباغیہ کے خلاف قتال کیوں نہیں کیا. جو بات مولا علی کے ساتھیوں کو ان کی زندگی میں سمجھ آ گئی تھی، عبداللہ بن عمر کو وہی بات 34 ایئرز کے بعد جب بنو امیہ نے انہیں قتل کروانے کی کوشش کی اور وہ شہید ہوئے اسی کے اندر، ان کو سمجھ آ گئی. بعد میں تو افسوس کرتے تھے. اسی پہ تو میں نے بولا تھا نا کہ عبداللہ ابن عمر جیسا ہے ہی کوئی نہیں. تو اڈے نیوٹرل تھے، شاہی کوئی نہیں. اب کوئی بھی نیوٹرل بڑے سے بڑا لے آئے، عبداللہ بن عمر سے بڑا ہوگا، انہیں تو سمجھ آ گئی نا. اور دوسرا یہ ایک صحابی کے اوپر کھڑے ہوئے تھے جی، وہ ابو بکرہ. ایک ابو بکر ہے نا خلیفہ راشد، ایک ابو بکرہ صحابی. وہ کہتے ہیں جی بخاری میں ان کی حدیث ہے کہ ایک صحابی کھڑے ہوئے اور انہوں نے ارادہ کیا کہ حضرت علی کا ساتھ دیں جنگوں کے دور میں. تو ابو بکرہ نے انہیں روک دیا اور کہا کہ میں نے رسول اللہ سے سنا تھا کہ جب ایک مسلمان دوسرے پر تلوار سونت لے تو دونوں جہنمی ہیں، قاتل اور مقتول. اور ہم نے رسول اللہ سے پوچھا کہ مقتول کیوں جہنمی ہے، قاتل صرف جہنمی ہونا چاہیے تھا. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اس نے بھی تو اپنے بھائی کے قتل کا ارادہ کیا تھا، لہٰذا اب مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں تو تم اس جنگ کا حصہ نہ بنو. یہ کس نے کہا؟ ابو بکرہ نے. اور ابو بکرہ کے ساتھ جو بنو امیہ نے کیا نا، ہاں جس نے مولا علی کے ساتھ یہ معاملہ کیا نا، مرنے سے پہلے اس کے 14 طبق روشن کیے ہیں بنو امیہ نے. وہ میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں کہ اس ابو بکرہ کے ساتھ انہوں نے کیا کیا، جو لوگوں کو روکتے تھے حضرت علی کا ساتھ دینے سے، لیکن نیوٹرل تھے. یہ بھی نہیں کہتے تھے کہ آپ معاویہ کا ساتھ دو. حضرت معاویہ کا ساتھ بھی وہ نہیں کہتے تھے رضی اللہ تعالی عنہما. ہم تو احترام سے ہی نام لیں گے ساروں کا. تو اس حدیث کے تحت وہ کہتے ہیں جی یہ جو بخاری کی حدیث، او بھائی یہ حدیث اس صورت میں ہے جب کوئی شخص ذاتی دشمنی کی بنیاد پہ ایک دوسرے کو قتل کرے، لسانیت کی بنیاد کے اوپر. جب اللہ کا حکم آ جائے، جو قرآن میں حکم ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اطاعت کرو اللہ کی، اس کے رسول کی اور اپنے حکمران کی. اور سورۃ الحجرات میں حکم آ جائے کہ جب مسلمانوں کا گروہ باغی ہو جائے تو اس کے خلاف قتال کرو یہاں تک کہ توبہ پر آمادہ ہو جائے. تو قرآن میں جب لکھا ہے کہ ایک مسلمان نے دوسرے مسلمان کے خلاف تلوار اٹھانی ہے ریٹ آف دی گورنمنٹ کو قائم کرنے کے لیے، تو ابو بکرہ نے یہ رزلٹ کیسے نکال لیا؟ بھئی حضرت علی ریٹ آف دی گورنمنٹ کو قائم کر رہے تھے، اور پھر حضرت علی سے بڑھ کر کسی کو قرآن اور حدیث کا فہم تھا کہ آپ ابو بکرہ کے پیچھے جا کے چھپیں. اب سنیں پھر اس ابو بکرہ کے ساتھ کیا ہوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کا بیٹا بتاتا ہے، مسند احمد میں حدیث ہے، اور اس حدیث کا کچھ حصہ
ابو داؤد اور ترمذی کے اندر بھی موجود ہے. اس میں بس اتنا ہی ہے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ لیکن اس حدیث کا جو شان ارشاد ہے وہ بعد میں آئے گا مسند احمد میں. پہلے میں یہ حدیث میں نے اپنے پمفلٹ میں بھی ڈالی ہوئی ہے, اتنا حصہ کہ ابو بکر کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام لوگوں سے پوچھا کرتے تھے, اگر کسی کو خواب آیا ہو تو نبی علیہ السلام اس کی تعبیر ارشاد فرماتے تھے. تو ایک شخص نے آ کے عرض کیا, یا رسول اللہ میں نے خواب میں دیکھا کہ آسمان سے ایک ترازو نازل ہوئی ہے اور آپ کو اور ابو بکر کو تولا گیا اور آپ وزنی ہو گئے اس کے اوپر. پھر اس کے بعد ابو بکر اور عمر کو تولا گیا تو ابو بکر وزنی ہو گئے. پھر اس کے بعد عمر اور عثمان کو تولا گیا تو عمر وزنی ہو گئے, اور پھر وہ ترازو اوپر آسمان کی طرف اٹھا لی گئی. تو نبی علیہ السلام کا چہرہ مبارک جو ہے نا وہ اس پہ ناگواری کے آثار آئے. آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ کس طرف اشارہ ہے. وہ مسند احمد میں حدیث میں موجود ہے کس طرف اشارہ تھا کہ خلافت بتدریج ملوکیت میں کنورٹ ہو جائے گی, یعنی حضرت عمر تک معاملات سیدھے رہیں گے. جو بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ میری امت اور فتنوں کے درمیان دروازہ عمر ہے, جب اسے توڑ دیا جائے گا میری امت پہ وہ فتنے ٹوٹ پڑیں گے. اصل سیدنا عمر کی شہادت اسلام کی پیٹھ میں پہلا چھرا ہے, اور اس کا جو اینڈ ہے وہ شہادت سیدنا حسین ابن علی ہے. واقعہ کربلا جی صلح حسن ہوئی ہے, اور سرکار صلح حسن اس وقت تک تھی جب تک کہ حسن کے بھائی کو آپ نے قتل نہیں کیا تھا. آج حسن ابن علی قبر سے نکل آئے, انہیں پتا چلے کہ اس صلح کا یہ انجام کیا کہ تم نے میرے بھائی کو اور میرے پورے خاندان کو قتل کر دیا. صلح حسن تو منسوخ ہو چکی, اس کی تو کسی شرط پہ حضرت حسن کی زندگی میں عمل نہیں ہوا, الٹا حضرت حسن کو زہر دے کے مار دیا. اور پھر کربلا کے بعد یہ کہنا صلح حسن کو گال کرنے والی کرو یار. جس طرح صلح حدیبیہ ٹوٹ گئی تھی اس طرح یہ بھی ٹوٹ گئی. آج کی ڈیٹ میں آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ اچھا اس حدیث کی طرف واپس آ جائے. اس حدیث کے کچھ طرق جو ہے مسند احمد میں موجود ہیں اور وہاں پہ بڑے زبردست الفاظ ہیں. عبد الرحمن بن ابی بکرہ کہتے ہیں, وہی ابی بکرہ جو لوگوں کو حضرت علی کا ساتھ دینے سے روک رہے تھے نا, ان کا بیٹا کہتا ہے کہ میں اپنے باپ کے ساتھ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں گیا ان کے دور ملوکیت کے اندر, اور زیاد ہمیں لے کر گیا. عبید اللہ ابن زیاد خبیث, وہ جو بخاری میں آتا ہے حضرت حسین ابن علی کے اس نے سر میں وہ چھڑی ماری تھی, جہاں پہ امام بخاری نے لکھا ہے حسین علیہ السلام برأس الحسین علیہ السلام. اس کا باپ بھی خبیث تھا زیاد, وہ حضرت معاویہ کا گورنر تھا. وہ انہیں لے کر گیا, وہاں پہ حضرت معاویہ نے کہا کہ کوئی ایسی حدیث سناؤ ابو بکرہ جو تم نے خود رسول اللہ سے سنی ہو. انہوں نے پکڑ کے یہی حدیث سنا دی, ہاں کہ نبی علیہ السلام اور ابو بکر کو تولا گیا تو رسول اللہ بھاری ہو گئے, اور کرتے کرتے وہاں تک جب پہنچا نا تو اور پھر اس نے ساتھ کہا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ خلافت کا ملوکیت میں بدل جانے کی طرف اس خواب میں اشارہ ہے کہ بتدریج خلافت ختم ہو کے ملوکیت میں بادشاہت میں وہی کیسر و کسرا کا جو نظام ہے وہی آ جائے گا. تو اب یہ حدیث جب سنائی نا ابو بکرہ نے تو زیاد نے گردن سے پکڑ کے, مسند احمد کے الفاظ ہے, حضرت معاویہ کے دربار سے باہر نکال دیا دھکے مار کے, اور کہا کہ تنو اور کوئی حدیث نہیں سی لبھی. جو ایسی سانو کہنے نا کہ تانوں یہ حدیث ملی ہے تقتلہ الفئۃ الباغیہ یدعوہم الی اللہ ویدعونہ الی النار. تواڈے بزرگ بھی یہی کچھ کرتے سن, اور بزرگ کون؟ آؤٹ آف ویڈ لاک پیدا ہونے والا ابن مرجانہ کا بچہ زیاد. یہ وہی ہے جسے حضرت معاویہ نے اپنا بھائی بنا لیا تھا یہ کہہ کے کہ زمانے جاہلیت میں میرے باپ نے اس کی ماں کے ساتھ منہ کالا کیا تھا, اس وجہ سے یہ میرا بھائی ہے. اور اس پہ پھر ابو بکرہ, اچھا وہ ابو بکرہ کا بھائی بھی بنتا ہے نا, یہ زیاد جو ہے نا وہ ابو بکرہ کا بھی بھائی لگتا ہے رشتے میں, تو اسی لیے وہ ساتھ لے کے گیا ہوا تھا. اور پھر ابو بکرہ کو لوگ آگے کہتے تھے بخاری مسلم میں کہ تک کو تھوڑے پرانے کے کم پایا ہے. انہوں نے کہا جی اسی تو حضور کو سنا ہے کہ جو اپنے باپ کا نام بدل لے تو وہ جہنمی ہے, اس میں جنت حرام ہے. اب دیکھیں بات کہاں سے کہاں جڑتی ہے, کدھر کدھر چینیں جڑی ہوئی ہیں. وہ کہتے جی پھر وہ اس کو, یہ تو بھائی تھا وہ گردن سے پکڑ کے نکالا ورنہ گردن ہی لینی سی. وہ باہر گیا, پھر وہ ان کو دوبارہ دربار میں لے کے آئے کیونکہ ابھی انہوں نے کچھ وہاں پہ آگے گپ شپ کرنی تھی. دوبارہ معاویہ نے کہا کوئی حدیث سناؤ, انہیں پھر وہی حدیث سنائی. تیسری بار بھی, تین بار ہوا یہ, تیسری بار بھی انہیں حدیث سنائی. تو بس 2 دفعہ تو حضرت معاویہ نے سن لیا, تیسری دفعہ حضرت معاویہ نے کہا کہ اچھا خلافت کے بعد ملوکیت ہو جائے گی, ٹھیک ہے ہم پھر بادشاہ ہونے پہ ہی راضی ہیں, بجائے یہ کہ وہ اس پہ استغفار کرتے کہ میرے بارے میں کیا کچھ ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے اسی اس ہی خوش ہیں, ٹھیک ہے. یہ دیکھ لیں, یہ وہ ابو بکرہ ہے جن کی حدیثیں پیش کیا کرتے تھے, عبداللہ بن عمر کی پیش کرتے تھے. یہ ان لوگوں کے ساتھ بنو امیہ نے خود کیا کیا ہے, اور پھر ایسا زہریلا ہے, یہ کہتا تو اپنے آپ کو سید ہے, یہ توصیف, اور اس میں کہہ رہا ہے کہ تو اگر حضرت عثمان کے زمانے میں ہوتا نا تو تو نے حضرت عثمان کے خلاف تلوار اٹھا لینی تھی. دیکھو کیسی انالوجی بنا رہا ہے, ٹھیک ہے. حضرت عثمان کی شہادت کی بینیفیشری ہے ہی بنو امیہ, ٹھیک ہے. حضرت عمر کی شہادت کی جو بینیفیشری ہے وہ الٹیمیٹلی بنو امیہ ہوئی ہے, ٹھیک ہے.
مغیرہ ابن شعبہ کا غلام تھا جس نے حضرت عمر کو شہید کیا. ہاں براما سٹوری میں جیسا تسی بنا دے ہو کہانی جی عبداللہ بن سبا نے کر چڑیا. عبداللہ ابن سبا کا نام بخاری سے لے کے ابن ماجہ تک کسی حدیث کے اندر بھی نہیں آیا. صرف بنو امیہ کی بدماشیوں کو چھپانے کے لیے انہوں نے ایک کریکٹر گھڑا جو حضرت علی کے زمانے میں آیا تھا. اس کا شہادت عثمان سے لینا دینا نہیں. شہادت عثمان تو ہوئی ہے حضرت عثمان کے گورنروں کی وجہ سے. وہ میں نے اپنے ریسرچ پیپر کربلا والے میں ڈال دیا ہوا ہے. اور یہ کہتا ہے کہ اس نے حضرت عثمان کے خلاف تلوار اٹھا لینی تھی. نعوذ باللہ. ٹھیک ہے اللہ کے بندو, تم لوگوں کا تو حال یہ ہے کہ پہلے خلیفہ کے مخالفین کون کہتے ہیں جی مرتد, دوسرے خلیفہ کے مخالفین کون کہتے ہیں جی کافر رومنز اور پرشینز, تیسرے خلیفہ کے مخالفین کون کہتے ہیں جی بلوائی, چوتھے خلیفہ کے مخالفین کون اے رضی اللہ عنہ. چوتھے کے ساتھ اتنی دشمنی. چوتھا تو وہ ہے جس کے ہر مخالف کے بارے میں بخاری مسلم میں رسول اللہ کی حدیثیں ہیں جی. چوتھا وہ ہے. کبھی کوئی تھوڑا انصاف پسند ہوگا تو کہہ دے گا ان کے مخالفین خوارج بھی تھے, اور ورنہ حضرت عثمان کے مخالفین کو خارجی کہہ رہے ہوتے ہیں. حضرت عثمان کے مخالفین تو خارجی ہے ہی نہیں تھے, وہ صحابہ اور تابعین تھے. اسی لیے تو بخاری میں 695 نمبر حدیث ہے. حضرت عثمان سے جب پوچھا گیا کہ فتنوں کے امام کا قبضہ ہے مسجد نبوی پہ, ہم ان کے پیچھے نمازیں پڑھیں, انہوں نے کہا نماز ایک مسلمانوں میں نیکی کا کام ہے, ان کا ساتھ دو. حضرت عثمان کو نہیں پتا تھا کہ یہ عبداللہ ابن سبا کی اولاد ہے جو نماز پڑھا رہی ہے. کہانیاں بنائی ہوئی ہیں, یہ بخاری شریف میں لکھا ہوا ہے. عبداللہ بن سبا ان کی تاریخ میں لکھا ہوا ہے, جعلی روایتیں اکٹھی کی ہوئی ہیں. ہاں حضرت علی کے زمانے میں حضرت علی نے اسے خود قتل کروایا کیونکہ وہ حضرت علی کے لیے الوہیت کا عقیدہ رکھتا تھا. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ ہم نے نعوذ باللہ ان کا طریقہ واردات یہ ہے کہ بنو امیہ کو چھپانے کے لیے فرنٹ پہ نا حضرت عثمان اور عمر بن عبدالعزیز کو لے آتے ہیں. بھائی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام, حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ و رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام, یہ تو بنو امیہ میں ایسے ہیں جیسے کہ آل فرعون میں موسیٰ. ان کے پیچھے کیوں چھپتے ہیں آپ لوگ جا کے؟ ان کی تو کیا شان ہے. ہمارا تو پورا مقدمہ ہی ختم ہو جائے اگر ہم حضرت عثمان کے مخالف ہو جائیں. ہم نے کیوں مخالف ہونا ہے؟ ہم انہیں خلیفہ راشد مانتے ہیں. ان کے دور حکومت میں کچھ مس ہینڈلنگ ہوئی, لیکن ان کی نیکیاں اور اسلام کے لیے کنٹریبیوشنز ان کی ان اجتہادی غلطیوں کے اوپر بھاری ہیں. اور سب سے بڑھ کر ان کی شہادت جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کی اجتہادی غلطیوں کا کفارہ بنا دی ہے. اب یہ میں بہت بڑا جملہ بول رہا ہوں, یہ تمام محدثین لکھ کے آئے ہیں, جو بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے, میں نے اپنے پمفلٹ میں بھی ڈالی ہے کہ آسمان سے ایک رسی لٹکی ہوئی ہے اور گھی اور شہد ٹپک رہا ہے, اور لوگ اپنے اپنی حیثیت کے مطابق برتنوں میں جمع کر کے لے کے جا رہے ہیں. صحابی نے خواب دیکھا تھا جو حضور علیہ السلام سے حضرت ابوبکر نے کہا یا رسول اللہ میں اس کی تعبیر بیان کروں کہ یہ جو آسمان سے گھی اور شہد ٹپک رہا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو دین نازل ہوا ہے, اور یہ اسلام کا سائبان ہے, یہ رسی قرآن کا وہ رشتہ جو جڑا ہوا ہے. پھر رسول اللہ جو ہے اس رسی سے اللہ کے پاس چلے جائیں گے, پھر ایک اور شخص اوپر چڑھ جائے گا, پھر ایک اور شخص چڑھے گا, اور جب چوتھا چڑھے گا تو وہ رسی ٹوٹ جائے گی, پھر اس کے لیے رسی کو جوڑ دیا جائے گا, پھر وہ بھی اوپر چڑھ جائے گا. آپ پڑھیں اس حدیث کی شرح میں کیا لکھا ہے کہ حضرت عثمان کی جو شہادت ہے نا وہ ایسا کفارہ اللہ نے بنا دیا کہ وہ رسی ان کے لیے جوڑ دی. چوتھے وہ تھے نا, پہلے رسول اللہ تھے, دوسرے حضرت ابوبکر, تیسرے حضرت عمر, اور چوتھے عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ. تو ان پہ تو ہمارا پورا مقدمہ کھڑا ہے. میرے بھائی حامی تو آپ کو بتا رہے ہیں علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین, تم پر میری سنت اور میرے خلفاء راشدین کی سنت لازم ہے. تو یہ صرف پہلے 3 خلفاء کا حدیث ہے, چوتھے کی باری آئے تو خاموشی اختیار کر لو, نیوٹرل ہو جاؤ, کہانیاں کروانی بند کرو.